وہ حکومت اور بینکوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں، کہہ کے پھر یہ جو قرضے ہوتے ہیں ان کو کروایا جاتا ہے معاف، اور اس طریقے سے حکومت میں نواز شریف لوگوں کو الیکشنز میں پیسے دیے گئے تھے۔ یہ 90s کی بات ہے۔ سپریم کورٹ اور حکومت کے بیچ ایک ٹسل چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں ایک طرف جو پولیٹیکل ایک کیوس ہے اور ایک اکنامک کیوس ہے، اس کے بیچ اب ایک نئی خبر آئی ہے جو بظاہر پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کوئی نوٹس لیتی ہے اور اس کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہم اندازے لگاتے ہیں، ہم آئیڈیاز لگاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر اس کیس میں اب اس کی اگین ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے حساب سے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کو میں دو ٹوک لفظوں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی پاکستان میں ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پیچھے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے پیچھے ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو کوئی پیغام دیا ہے، یا عدلیہ نے حکومت کو کوئی پیغام دیا ہے، یا عمران خان کو کوئی پیغام دیا ہے۔ ایسا ہی ایک کیس جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے جس کی ہیئرنگ 16 سال کے بعد ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے از خود یہ نوٹس دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بینکوں سے 54 بلین جو روپیز ہیں ان کا کیس ہے، اور اس میں 222 افراد ہیں جو پاکستان کے جن کا تعلق مختلف جو بڑے گھرانے ہیں جو پاکستان کو چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بزنس ٹائکونز ہیں، موجودہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ حکومت، وہ اس میں یا اس کے جو بڑے کرتا دھرتا ہیں وہ بھی اس کیس میں شامل ہیں، اور ایک جو نئی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی اس کیس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کیس ہے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں جو شاید ایک ویڈیو میں کور کرنا جو ہے کافی مشکل ہو، اس لیے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ 7 جون کو ہوگی، اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ اس کیس کا جو بینچ ہے اس کی سربراہی کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے دو جو مزید جو ساتھی ججز ہیں وہ اس میں ہوں گے، اور یہ کل جو ہے وہ 3 رکنی بینچ ہوگا۔ دوسرے جو ججز ہیں ان کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس منیب اختر ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اور مزید اگر چیزوں کو ایلوبریٹ کیا جائے تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ جسے مریم نواز کہتی ہے بینچ فکسنگ، پاکستان میں آپ بینچ جو بھی سپریم کورٹ بنائے گی اس کے بعد آپ خود یہ اندازہ یا یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کون سا فیصلہ ہوگا اور کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ اور اس سچویشن میں جب سپریم کورٹ اور حکومت کے بیچ ایک ٹسل چل رہی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر دونوں حکومت بھی اور سپریم کورٹ بھی کہ اچھے تعلقات نہیں ہے، ان سب کے بیچ یہ کیس آنا، اور اس کیس میں وہ چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن جس کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے، اسپیشلی نون لیگ کی جانب سے، وہ اس کیس کی سربراہی کریں گے۔ اور پیناما میں بھی جو ایک نگران جج تھے وہ یہی جسٹس اعجاز الاحسن تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے 2 جج ہیں وہ بھی چیف جسٹس کا جو گروپ کہا جاتا ہے مبینہ طور کے اوپر اسی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں اس کیس کی ڈیٹیل کے اوپر کہ کن لوگوں نے قرضے معاف کروائے تھے، اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، اور کس چیف جسٹس نے از خود نوٹس دیا تھا، اور آج 16 سال کے بعد اس کیس کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ کیا یہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، یا اس کے پیچھے جو ہے کوئی اور ریزن ہے۔ پاکستان میں با اثر جو افراد ہیں
وہ حکومت اور بینکوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوا، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، دیگر جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نہیں ہوتا جتنا یہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اور پھر اپنی کمپنیز کو ڈیفالٹ شو کر کے اور یعنی کہ اسی مر گئے ساڈے کو کوئی پیسے نہیں ہیں کہہ کے پھر یہ جو قرضے ہوتے ہیں ان کو کروایا جاتا ہے معاف۔ اور اس طریقے سے حکومت میں موجود جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ میرا اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے جو یہ معاف کروایا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں اس کی ایک بڑی لمبی جو ہے وہ تاریخ رہی ہے۔ نوائے وقت میں ضیاء الحق سرحدی جو ہے انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ تقریباً بہت پرانی جو ہے وہ نیوز ہے، چونکہ کیس پرانا ہے تو اس کی جو نیوز ہے وہ بھی پرانی ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وفاقی حکومت نے 90 سے لے کر یعنی 1990 سے لے کر 2015 تک کے جو قرضہ معاف کروانے والے لوگوں کی فہرست ایوان میں پیش کی تھی، یعنی سینٹ میں یہ فہرست اس وقت پیش ہوئی تھی، تو اس کے مطابق معلوم ہوا تھا کہ پچھلے جو 25 سال ہیں ان کے بیچ تقریباً 988 سے زائد کمپنیز اور جو شخصیات ہیں انہوں نے 4 خرب 30 ارب اور 6 کروڑ روپے جو ہیں وہ معاف کروائے ہیں۔ ان میں 19 کمپنیاں یا افراد ایسے ہیں جنہوں نے 1 ارب سے زائد روپے جو ہیں وہ قرضے کی صورت میں معاف کروائے ہیں۔ ایک فہرست میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ بہت لمبی فہرست ہے لیکن یعنی کہ ویڈیو میں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے جو انیشیل ہے اور اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کون لوگ ہیں وہ شامل ہیں، یعنی یا زیادہ جو قرضے ہیں وہ کن لوگوں نے معاف کروائے ہیں۔ عبداللہ پیپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ 2015 میں انہوں نے اپنا قرضہ معاف کروایا تھا اور 1 خرب 54 ارب 84 کروڑ 73 لاکھ روپے انہوں نے معاف کروائے تھے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ایک مشہور زمانہ جو سکینڈل آیا تھا میران بینک کا، اس میں نواز شریف لوگوں کو الیکشنز میں پیسے دیے گئے تھے، یہ 90s کی بات ہے۔ یہ 1997 میں یہ قرضے معاف ہوئے اور 2 ارب 47 کروڑ روپے معاف کروائے گئے اس کیس میں۔ اس کے بعد آتے ہیں سابق چیئرمین نیب سیف الرحمان خان، 2006 میں یہ قرضے معاف ہوئے اور 1 ارب 16 کروڑ 67 لاکھ روپے معاف ہوئے۔ اور جو جنید صفدر ہیں، مریم نواز کے جو بیٹے ہیں، ان کی پچھلے سال شادی ہوئی تھی عائشہ سیف الرحمان سے، اور وہ جو عائشہ ہیں وہ انہی جو سابق چیئرمین ہیں سیف الرحمان ان کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چوٹی ٹیکسٹائل مل، 2008 میں یہ قرضے معاف ہوئے اور 30 کروڑ کہ یہ قرضے معاف کروائے گئے۔ اس کے بعد آتی ہے اس وقت جو بڑے ایکٹیو پولیٹیشین ہیں اور کنگ پارٹی یا سرکردہ جو لیڈر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی جانب جو ہیں وہ لگا رکھے ہیں، سپیریئر ٹیکسٹائل ملز جہانگیر خان ترین گروپ، ان کا یہ جو قرضہ معاف کروانے کی ڈیٹ ہے وہ یہاں پر نہیں لکھی ہوئی، لیکن انہوں نے 24 کروڑ 75 لاکھ روپے معاف کروائے تھے۔ اس کے بعد سابق سپیکر فہمیدہ مرزا جو ہیں انہوں نے 2007 میں قرضے معاف کروائے اور 7 کروڑ روپے کا یہ قرضہ تھا۔ اس کے علاوہ فوجی جو سیمنٹ ہے انہوں نے 2004 میں 5 کروڑ سے زائد کا قرضہ معاف کروایا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے صادق آباد ٹیکسٹائل مل شری مزاری، جو پچھلے دنوں انہوں نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہا ہے، 2002 میں انہوں نے قرضہ معاف کروایا تھا اور 5 کروڑ سے زائد کا جو قرضہ ہے یہ معاف کروایا گیا۔ اگر آپ اوپر سے نیچے تک کے فہرست دیکھیں تو اس میں آپ کو صرف ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ قرضے اشرافیہ نے معاف کروائے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کے اوپر ٹیگ لگائیں اور کہیں کہ نہیں اینا نے قرضے معاف کروائے ہیں، نہیں، سب نے معاف کروائے ہیں۔ ان میں آپ لوگ دیکھیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں، وہ نون لیگ میں بھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں۔ اور اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی
यानी खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो अशराफिया ने लूटा है। और ये अशराफिया किसी भी अदारे में हो सकती है, किसी भी पार्टी में हो सकती है, और यानी कि इनका एक ही मजहब है पैसा बनाना, यानी इसके अलावा आप किसी एक जगह के ऊपर इनको नहीं देखेंगे। और जब भी ज़रूरत पड़ती है ये इधर उधर छलांगे या उड़ान भर के अपने आप को सेव कर लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, और अगर 16 साल में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी जो ये केस चलेगा, मेरे ख्याल में ये शायद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो, या अशराफिया जो ऊपर बैठी हुई है ये इनके अपने जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सेटल आउट करने के लिए ये सब कुछ इस तरह का मामला हो। लेकिन ये पैसा पब्लिक के पास वापस आए, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस वक्त ये भी कहा था जिन लोगों के पास पैसे नहीं है हम उनकी प्रॉपर्टी को भी सेल करके ये कर्जा वसूल करेंगे। लेकिन आपको पता है उस दौर में क्या हुआ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, लोगों को इधर से उधर भगाया गया। उसके अलावा जब उनकी मकासद जो है वो पूरे हो गए, उसके बाद अगेन इस केस को बंद कर दिया गया और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब इसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर ये जो शराफिया की लड़ाई जैसे ख़त्म होगी, ये आपस में मिल बैठ के कोई सुलह कर लेंगे तो ये केस भी बंद हो जाएगा और इन फ्यूचर शायद कभी फिर आपस में लड़ें, फिर एक दूसरे से बदला लेने के लिए फिर यही केस खोल लें, या अगर उनको इससे मुनासिब कोई और अच्छा केस मिल गया तो वो खोल लेंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।